السلام علیکم۔ لیلۃ القدر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں ہم سب کو جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں موقع دیتا ہے نا لیلۃ القدر میں جاگنے کے، صحت بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، جسم بھی سلامت ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ اب ہم چاہے تو سو سکتے ہیں اور چاہے تو عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے موقع دے رہا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور دنیا میں مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اس لیے پلیز لیلۃ القدر کی رات مس مت کیجیے گا۔ لیلۃ القدر میں جتنا ہو سکے عبادت کیجیے گا، اور اگر پوری رات کریں تو پھر کیا ہی بات ہے، پوری رات کو عبادت کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنی اپنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں ضرور لگائیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ 6 نمازیں ہیں، یہی پڑھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے پہلی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے نبی نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اس لیے عام دنوں میں تو موقع نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں ہوتا، وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ان نمازوں کے لیے نکالنا۔ لیلۃ القدر کی رات ایک بہت بڑی فضیلت کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف ماحول ہوتا ہے اور ہم فضیلتیں سن چکے ہوتے ہیں تو دل میں ایک شوق بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ نمازیں ہیں جنہیں آپ لیلۃ القدر کی رات میں پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو پہلی نماز میں نے آپ کو بتا دی، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس پر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری نماز ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ کتنے گناہ ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور اب تو 99.9% گناہ ہم جان بوجھ کے ہی کرتے ہیں۔ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، انجانے میں گناہ تو شاید ہی کوئی ہوتا ہو، جان بوجھ کر ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سب پتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ التوبہ کی نیت سے اور گناہوں کو چھوڑنے کی نیت سے کہ یا اللہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں گناہوں کی معافی کے لیے۔ 2 رکعت نماز جیسے اور دوسرے نفل نماز پڑھی جاتے ہیں، ایسے ہی 2 رکعت نماز یہ بھی پڑھنی ہے، بس نیت آپ کی ہوگی صلاۃ التوبہ کی۔ 2 رکعت نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے، جتنی بھی خطائیں ہیں انہیں معاف فرما دے، اور سچی پکی اللہ سے توبہ کریں کہ میں رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی رکھوں گا جیسے رمضان میں چل رہی ہے، ایسے ہی میں اپنی زندگی کو گزاروں گی جیسے رمضان میں گزر رہی تھی۔ تو سچی پکی توبہ کریں۔ تیسری نماز ہے صلاۃ الحاجت کی نماز۔ ہماری بہت ساری ضرورتیں رہتی ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کام نہیں چل رہا، کسی کو کچھ پرابلم، ہر ایک کی اپنی اپنی پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے شفا نہیں مل پا رہی، تو صلاۃ الحاجت پڑھیے آپ، نیت کریں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی۔ حاجت کون سی؟ حاجت کہتے ہیں ضرورت کی نماز، یعنی آپ اللہ سے اپنی کوئی ضرورت پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے درخواست لگانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری ہو جائے، تو آپ کی جو بھی ضرورت ہو وہ آپ دل میں رکھیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، اے اللہ میں آپ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں، نیت کر لیں اور نارمل جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھ لیں۔ اور یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی ضرورت کے لیے اسپیشلی دعا مانگیں، اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ کو منائیے، اللہ کو ایسے منائیں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ آپ بیمار ہو، شفا نہیں مل رہی، اے اللہ تو ہی تو ہے شفا دینے والا، یا اللہ اور کون ہے جو مجھے اس بیماری سے بچا سکتا ہے تیرے سوا، یا اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے اس بیماری سے نجات دے سکے، ڈاکٹر تیرے محتاج، دوائیں تیری محتاج، پوری دنیا تیری محتاج۔ منائیں اللہ کو ایسے، منائیں اللہ کو، اور اسپیشلی وہی پرابلم جس کے لیے آپ نے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی ہے اسی کو مانگیں۔ الگ الگ طرح سے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اس یقین کے ساتھ ایسے منائیے کہ بس آج مجھے اللہ کو منا کر ہی چھوڑنا ہے، آج مجھے اپنی اس پرابلم کا سلیوشن اللہ سے لینا ہے، آج کچھ بھی ہو جائے اللہ کو پکڑ لینا ہے، بس اللہ کو آج مجھے نہیں جانے دینا۔ اس نماز کے بعد جب میری صبح ہوگی، جب سحری ختم ہوگی تو اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا۔ ایسے آپ کو ایک بچے کی طرح، ایک بھکاری کی طرح، ایک محتاج کی طرح، ایک فقیر کی طرح اللہ کو پکارنا ہوگا۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہر پرابلم، جس بھی پرابلم کے لیے آپ اس نماز کو پڑھو گے وہ حل ہوگی۔
2 प्रॉब्लम है तो 2 प्रॉब्लम्स का जिक्र करें, 50 प्रॉब्लम है तो उन 50 प्रॉब्लम्स का जिक्र करें आप, ठीक है। चौथी नमाज है तहज्जुद की नमाज। 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, उन नमाज़ों के बाद जिस नमाज का मुकाम है वो है तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक आते हैं और ऐलान लगवाते हैं, है कोई मुझसे कुछ मांगने वाला, है कोई मुझसे तलब करने वाला। तो तहज्जुद की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप ऐसा कीजिए, अगर वक्त कम है तो जो अभी नमाजें मैंने जिक्र करी दूसरी, आप उन्हें तो छोड़ दो लेकिन तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद की नमाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तहज्जुद के वक्त में भी अल्लाह ताला की फ़जीलतें बरस रही होती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होती हैं, मग़फ़िरतें बरस रही होती हैं। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज वक्त है तो आप 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। हमारे नबी ज़्यादातर 8 रकात पढ़ा करते थे, बाकी आप 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। 2 रकात से लेकर 2-2 करके 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक पढ़ सकते हैं। 5वीं नमाज है क़ज़ा नमाज। मान लीजिए आपकी रमज़ान में कुछ नमाजें छूट गई थी, या इससे पहले भी आपकी कुछ नमाजें छूट गई हैं, तो आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़िए। क़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, नफिले नहीं। तो आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें रमज़ान में भी। हो सकता है कुछ नमाज़ें लोगों की छूट गई हों, तो सबसे पहले रमज़ान की छूटी हुई नमाज़ों को पूरा करो आप, और फिर उसके बाद आपकी पिछली नमाज़ें जो छूटी हुई हैं उन्हें जितना मुमकिन हो पढ़ो आप। आखिरी नमाज है नफिल नमाज। मान लें आप नफिल पढ़ना चाहते हैं तो नफिल नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं। अब नफिल नमाज़ें कितनी पढ़ें, तो ये आप जितनी चाहो पढ़ सकते हो। 2-2 रकात की नियत करके ये नमाज आप जितनी चाहो पढ़ सकते हो, 50 रकात, 100 रकात, जितनी आप चाहो। नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप नियत करो 2 रकात नफिल की, और उसके बाद सूरह सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, और सूरह फातिहा के बाद जो सूरह आपको याद हो मिला दो। फिर दूसरी रकात में भी जो सूरह आपको याद हो मिला दो। तो 2-2 रकात करके आप जितने चाहो नफिल पढ़ सकते हो। मैंने जिन नमाज़ों का जिक्र आपके साथ किया वो इसलिए किया ताकि आपका जहन इस तरफ आए, और इन नमाज़ों के जो फ़ायदे हैं वो हमें लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीम शान रात में हासिल हो। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।